بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے سبق نمبر 68 پڑھ لیا تھا اور ابھی جو ہے 69 پڑھنا ہے۔ 68 کا ٹاپک اور عنوان بھی واجب غسل تھا اور 69 کا ٹاپک بھی واجب الغسل ہے، اور 68 کا ٹاپک بھی واجب غسل میں حیض کا غسل تھا اور 69 میں بھی حیض کے احکام پہ جا رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق 68 میں فقہی مسئلوں میں مسئلہ نمبر 468 تک پڑھا تھا اور آج کے سبق ہم 459 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح 470، 471، 472، 473 انشاءاللہ۔ آئیں جی شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 469 یعنی 459، اس کا عنوان واجب غسل ہے، اور اس میں گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ درس کے آخری مسئلے میں ہم نے حائض کی قسمیں پڑھی تھیں کہ حائض جو خاتون جس کو حیض آتا ہے اس کی قسمیں، اور قسمیں پھر پڑھنے کے بعد ہم نے کہا کہ جو پہلی قسم ہے ان کی ہر ایک کی آگے قسمیں ہیں، تو 6 قسمیں پڑھی تھی۔ 6 قسموں میں سے پہلی قسم یہ تھی کہ وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی عورت، یعنی ایسی خاتون جس کو معین وقت پر مثلا 1 تاریخ کو خون دیکھتی ہے 7 تاریخ تک، اور ہر مہینے یہی کرتی ہے، یعنی اسی ٹائم پہ دیکھتی ہے، تو اس طرح یہ ایک قسم۔ اس کی وضاحت، جو عورتیں وقت اور عدت کی عادت رکھتی ہیں ان کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ اس پہلی قسم کی گویا کہ 2 قسمیں۔ اول وہ عورت جسے یکے بعد دیگرے 2 مہینے میں ایک معین وقت پر خون آئے اور وہ ایک معین وقت پر ہی پاک بھی ہو جائے، مثلا یکے بعد دیگرے 2 مہینوں میں سے اسے مہینے کی پہلی تاریخ کو خون آئے اور وہ 7ویں روز پاک ہو جائے، تو اس عورت کی حیض کی عادت مہینے کی پہلی تاریخ سے 7ویں تاریخ تک ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوم، وہ عورت جسے یکے بعد دیگرے 2 مہینوں میں معین وقت پر خون آئے اور جب 3 یا زیادہ دن تک خون آ چکے تو وہ 1 یا زیادہ دنوں کے لیے پاک ہو جائے، پھر اسے دوبارہ خون آ جائے۔ ان تمام دنوں کی تعداد جن میں اسے خون آیا بشمول ان درمیانی دنوں کے جن میں وہ پاک رہی 10 سے زیادہ نہ ہو، اور دونوں مہینوں میں تمام دن جن میں اسے خون آیا اور بیچ کے وہ دن جن میں پاک رہی ہو ایک جتنے ہوں، تو اس کی عادت ان تمام دنوں کے مطابق قرار پائے گی جن میں اسے خون آیا، لیکن ان دنوں کو شامل نہیں کر سکتی جن کے درمیان پاک رہی ہو۔ دوسرا جو مرحلہ ہے یا دوسری جو قسم ہے، دوسری جو صورت ہے، اس کو شارٹ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہ خاتون جس کا عدد معین ہو، دن بھی معین ہو اور پاک ہونے کا وقفہ بھی معین ہو، وہ خاتون ہوگی۔ یہ 2 خواتین، عدد معین، وقت معین اور وقفہ بھی معین ہے درمیان میں، لیکن 10 دنوں سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سابقہ مسئلوں میں پڑھ چکے ہیں 3 کم از کم دن اور 10 زیادہ سے زیادہ دن۔ پس لازم ہے کہ جن دنوں میں اسے خون آیا اور جن دنوں میں وہ پاک رہی، دونوں مہینوں میں ان دنوں کی تعداد ایک جتنی ہو، مثلا پہلے مہینے میں اسی طرح دوسرے مہینے میں اس سے پہلی تاریخ سے تیسری تاریخ تک خون آئے، پھر 3 دن پاک رہی، پھر 3 دن دوبارہ خون آئے،
تو اس عورت کی عادت الگ الگ 6 دن ہو جائے گی، اور درمیان کے 3 پاک دنوں میں احتیاط واجب کی بنا پر حیض کے محرمات کو چھوڑ دے گی اور مستحاضہ کے اعمال کو بجا لائے۔ اگر اسے دوسرے مہینے میں آنے والے خون کے دنوں کی تعداد اس سے کم یا زیادہ ہو تو یہ عورت وقت کی عادت رکھتی ہے، عدد کی عادت نہیں رکھتی۔ تو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، خواتین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وقت بھی معین، عدد بھی معین اور بریک بھی معین، لیکن اگر اس کو وقت معین ہو، عدد معین نہ ہو تو پھر وہ وقت کی عادت رکھتی ہوگی، عدد کی عادت نہیں۔ اگلا مسئلہ نمبر 470، جو عورت وقت کی عادت رکھتی ہو، خواہ عدد کی عادت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، بس وقت کی جو عادت رکھتی ہے، اگر اسے عادت کے وقت یا اس سے 1-2 دن یا اس سے بھی زیادہ دن پہلے خون آ جائے، جبکہ یہ کہا جائے کہ اس کی عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے، اگر اس خون میں حیض کے علامات نہ بھی ہوں تب بھی ضروری ہے کہ ان احکام پر عمل کرے جو حیض کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اگر بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ حیض کا خون نہیں تھا، مثلا وہ 3 دن سے پہلے پاک ہو جائے، تو ضروری ہے کہ جو عبادات اس نے انجام نہ دی ہوں ان کی قضا کرے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ عورت وقت کی عادت رکھتی ہے، اسے عادت کے وقت یا اس 1-2 دن یا اس سے بھی زیادہ دن پہلے خون آ جائے، جبکہ یہ کہا جائے کہ اس کی عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے، اگر اس خون میں حیض کی علامت نہ بھی ہوں تب بھی ضروری ہے کہ ان احکام پر عمل کرے جو حیض کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ حیض کا خون ہی نہیں تھا، مثلا وہ 3 دن سے پہلے پاک ہو جائے، تو ضروری ہے کہ جو عبادات اس نے انجام نہ دی ہوں ان کی قضا کرے۔ تو احکام جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں۔ اس کے وقت کی عادت رکھتی ہو تو عادت کے وقت یا اس کے 1-2 دن زیادہ دن خون آ جائے تو پھر اس کے جو ہے وہ احکام بدل جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 471، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی جو ہے وہ واجب غسل اور واجب غسل میں ذیلی ٹاپک حیض ہے۔ جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہے، اگر اسے عادت کے تمام دنوں میں اور عادت سے چند دن پہلے اور عادت کے چند دن بعد بھی خون آئے، وہ کل ملا کر 10 دن سے زیادہ نہ ہو، تو وہ سارے کا سارا حیض ہے۔ اگر یہ مدت 10 دن سے بڑھ جائے تو جو خون اسے عادت کے دنوں میں آیا ہے وہ حیض ہے، اور جو عادت سے پہلے یا بعد میں آیا وہ استحاضہ ہے، اور جو عبادات وہ عادت سے پہلے اور بعد کے دنوں میں بجا نہیں لائی ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عادت کے تمام دنوں میں اور ساتھ ہی عادت سے کچھ دن پہلے اسے خون آئے اور ان سب دنوں کو ملا کر ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو تو سارا حیض ہے۔ اگر دنوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے تو صرف عادت کے دنوں میں آنے والا خون حیض ہے، اگرچہ اس میں حیض کی علامت نہ ہو، اس سے پہلے آنے والا خون حیض کی علامات کے ساتھ ہو، اور جو خون اس سے پہلے آئے وہ استحاضہ ہے، اور اگر ان دنوں میں عبادت نہ کی ہو تو ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے، اور اگر عادت کے تمام دنوں میں اور ساتھ ہی عادت کے چند دن بعد خون آئے اور کل دن کی تعداد ملا کر 10 سے زیادہ نہ ہو تو سارے کا سارا حیض ہے۔
اگر یہ تعداد 10 سے بڑھ جائے تو صرف عادت کے دنوں میں آنے والا خون حیض ہے، باقی استحاضہ ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو یہ بھی مسئلہ نمبر 472 اسی سبق کا آخری مسئلہ، اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے۔ جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے کچھ دنوں میں یا عادت سے پہلے خون آئے اور ان تمام دنوں کو ملا کر ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو تو وہ سارے کا سارا حیض ہے۔ اگر ان دنوں کی تعداد 10 سے بڑھ جائے تو جن دنوں میں اسے حسب عادت خون آیا اور پہلے کے چند دن شامل کر کے عادت کے دنوں کی تعداد پوری ہونے تک حیض اور شروع کے دنوں کو استحاضہ قرار دیے، اور اگر عادت کے کچھ دنوں کے ساتھ عادت کے بعد کے کچھ دن میں خون آئے تو ان سب دنوں کو ملا کر ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو تو سارے کا سارا حیض۔ اگر 10 سے بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ جن دنوں میں عادت کے مطابق خون آیا اس میں بعد کے چند دن ملا کر جن دنوں کی مجموعی تعداد اس کی عادت کے دنوں کے برابر ہو جائے انہیں حیض اور باقی استحاضہ۔ فارمولہ سادہ سا ہے، اس کی جو عادت ہے نا، مثلا 8 تاریخ سے 15 تاریخ تک اس کی عادت ہے، اس سے پہلے اگر خون آتا ہے 3 دن تو پھر یہ 7 دنوں کے ساتھ مل جائے گا، حیض ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے اس طرح آتا ہے کہ اس کا 5 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر 15 تک رہتا ہے تو یہ حیض ہے، لیکن اگر اس کا 1 سے شروع ہو جاتا ہے اور 15 تک رہتا ہے تو پھر شروع کے استحاضہ اور پھر درمیان والے جو عادت والے 8 سے 15 تھے وہ حیض ہوگا۔ اس کے برعکس اگر 8 سے 15 تک حیض کا خون آتا ہے اور اس کے بعد 25 تک چلا جاتا ہے تو پھر 10 دن تک تو حیض ہوگا، لیکن 10 دن کے بعد اس کا استحاضہ ہوگا۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ جو عادت ہے وہ تو حیض، اس کے آگے یا پیچھے یعنی بعد میں وہ استحاضہ کہلائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی عورت جو پہلی قسم ہوتی ہے حیض کی، اس کے احکام کو پڑھا اور اس کی 2 قسمیں بھی پڑھی، اور 2 قسمیں کہ اس کو عادت کے کن کن دنوں میں خون آتا ہے، کیسا آتا ہے، بریک کے ساتھ آتا ہے، بریک کے علاوہ آتا ہے، وقفے کے ساتھ آتا ہے، وقفے کے علاوہ آتا ہے، 2 قسمیں۔ اور پھر 470 نمبر مسئلہ ہم نے پڑھا کہ عورت کو وقت کی عادت رکھتی ہو، عدد کی عادت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، اگر اسے عادت کے وقت یا اس سے 1 دن یا 1-2 دن پہلے خون آ جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی عادت وقت سے قبل ہو گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے پڑھا۔ پھر 471 نمبر مسئلہ پڑھا جو عورت وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہے، اگر اسے عادت کے تمام دنوں میں اور عادت سے چند دن پہلے اور عادت کے چند دن بعد خون آئے تو وہ کل ملا کر 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ سارے کا سارا حیض ہے۔ اور اگر اس کے آگے پیچھے ہو کچھ دن تو ہم نے اگلے مسئلے میں پڑھا 472 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو خاتون جو ہے وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے خون آ جائے تو پہلے والا حیض عادت والا حیض کہلائے گا اور پہلے والا استحاضہ۔ اگر عادت کے بعد خون آتا ہے اور عادت میں بھی آتا ہے تو عادت والا جو ہے وہ حیض اور اس کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ قرار پائے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ تھا۔ یہ مرد حضرات کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو سمجھنا، لیکن خواتین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آئیں اس سبق سے 3 سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ تمرین کا معنی مشق ہوتا ہے اور مشق کا معنی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کا معنی پریکٹس ہے، پریکٹس معنی یاد دہانی ہے اور یاد دہانی کا معنی سبق یاد دہانی ہے۔ تو 3 خالی جگہیں ہیں۔ نمبر 1، جو عبادات اس نے انجام نہ دی ہوں ان کی ڈیش ڈیش کرے، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ نمبر 2،
وہ 3 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو ضروری ہے کہ جو عبادات اس نے انجام نہ دی ہوں ان کی ڈیش ڈیش کرے۔ اور نمبر 3 انہیں حیض اور باقی کو اس ڈیش ڈیش قرار دے۔ تو یہ ڈیش ڈیش جہاں ہم نے لگایا ہے اس کو پر کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں